علی بھائی ہمارے شہزاد بھائی کا سوال ہے، پاکستان میں اس دفعہ عید اللہ خیر الفطر کرے. شہزاد بھائی 1440 ہجری کے موقع پر 2 عیدیں منائی گئی ہیں اور آفیشلی پاکستان کے 1 یونٹ کو نقصان پہنچایا گیا ہے. روت ہلال یعنی مون سائٹنگ کا ایشو پاکستان میں بالخصوص اور باقی مسلم دنیا میں بالعموم ایک مستقل جھگڑا بن چکا ہے. پلیز اس کا کوئی سلوشن تجویز فرمائیں اور امت کو اس مصیبت سے باہر نکالیں. امت اس مصیبت سے کبھی باہر نہیں نکلے گی، اس لیے کہ یہ مصیبت جن لوگوں نے امت پہ نازل کی ہے نا، وہ اس مصیبت سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. جی ہاں. پہلے تو اصولی بات یہ آپ سمجھیں کہ یہ خام خواہ ایک ایشو بنایا ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ ایک دن کا ہی فرق آتا ہے نا. جی. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مئی کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہے اور دوسرا جا کے جولائی میں رکھ رہا ہے. ایک دن کے اختلاف پہ پوری دنیا میں کتنا ہوا مچایا ہوا ہے. زیادہ ایک دن کا ہی فرق آتا ہے نا. جی. کہ سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو گیا، پاکستان میں ایک دن بعد ہو گیا. یہ تو نہیں ہے کہ سعودیہ میں پچھلے ہفتے ہی تھی اور پاکستان میں آ جائے. ایک دن 24 گھنٹے کے پیچھے اتنا جھگڑا بنایا ہوا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 عیدیں کیا 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. زیادہ ایک دن کا ہی فرق پڑے گا. خام خواہ ایک تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. اور اس میں یعنی جو ابھی یہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے نا، اس میں تو پہلے نمبر پہ مجرم جو ہے نا موجودہ حکومت ہے. اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک نیشنل لیول کا ایشو ہے اور اس نے اس بندے کے حوالے کر دیا جس کے بارے میں وہ نجی محفلوں میں کہتا ہے منو ہی مروائے گا. جی. پہلے اس کی ایک وزارت لے کے اس کو دوسری جگہ لگایا، ادھر جا کے پھر اس نے وہی مصیبت کھڑی کر دی. اب ہم نے ایسے سنا عید کے بعد شاید وہ وزارت بھی ان سے لے رہے ہیں. تو کیسے سینسٹیو ایشو ان لوگوں نے کن لوگوں کے حوالے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور صرف ان ایشو کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو پاکستان میں اور ایشوز چل رہے ہیں تو انہوں نے نا عجیب جذباتی قسم کے نوجوان رکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے یہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ایشو چل رہے تھے. اب اس پہ کوئی آپ سینئر بندہ کھڑا کرے اسمبلی میں کوئی تقریر کرے، وہ لا کے وہ جناب کے پی کا ایک لڑکا ہے جس کو نہ کوئی بات کرنے کی تمیز ہے نہ اس کا ڈیٹا ٹھیک ہوتا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے. وہ ایک بندہ انہوں نے کھڑا کیا، اس کو چابی دے کے چھوڑ دیتے ہیں. خدا کے لیے ملک کے ایشوز کو سیریس لیں. سینئر لوگ آ کے شاہ محمود قریشی بات کرے، ٹھیک ہے نا، تو بات سمجھ آتی ہے. ایک سینئر بندہ آ کے بات کرے گا. شفقت محمود صاحب آ کے بات کریں، ایک سینئر بندہ ہے، بات کرنے کی تمیز آ کے بات کرے گا. مطلب نوجوان لڑکے 20 25 30 سال کے جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، صرف گالیاں نکالنی آتی ہیں، ان کو آپ لا کے تو امت کو جو ہے نا ان کے اوپر لا کے چڑھا دیتے ہیں. تو اس سے تو پھر نقصان ہی ہوگا. یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. اس میں یعنی مجرم جو ہیں وہ بیسیکلی اس وقت کی حکومت ہے. یہ پاکستان میں واقعی بہت بڑا اس حوالے سے یہ چیز ہوئی ہے کہ آفیشلی اس دفعہ 2 عیدیں منائی گئی ہیں. پہلے تو کے پی میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو چند ایک لوگ ان کے ساتھ عید کر لیتے تھے. اکثریت جو ہے وہ پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ عید کرتی تھی. اس دفعہ تو ان کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی ہم نے چاند چکے دیکھ لیا ہے، اب عید علیحدہ ہوگی. جی. ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، اگر واقعی انہوں نے چاند دیکھا ہے تو ان کو عید کرنی چاہیے. یہ جو 1 یونٹ کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی یونٹی ٹوٹ جائے گی، نا پہلے تو تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو قرارداد پاکستان تھی نا، اس میں پاکستان کا 1 یونٹ ہونا ویسا نہیں تھا جس طرح آج ہمیں کہانی کرا کے اور مطالعہ پاکستان کے ذریعے پڑھا دیا گیا. 4 صوبے خود مختار تھے ایک اکائی کے انڈر. یہ ایک ریالٹی ہے. اس وقت یہی بنا تھا. یہ تو بعد میں کرتے کرتے اس میں 4 صوبے اگر اپنے لیول پہ کوئی ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اس کو چونکہ جھگڑا بناتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں 1 یونٹ کو نقصان ہے. کیا نقصان ہوا ہے؟ کیا مطلب وہ کے پی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا یہ صوبہ کر کے عید؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جس طریقے سے مس ہینڈل کیا ہے نا، اس کی وجہ سے اب لوگوں کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہ تو آج تک پہلے نہیں ہوا تھا. 2 عیدیں پاکستان میں ہو گئیں. روزہ کو رولا نہیں، انہوں نے روزے ایک دن پہلے شروع کیتے سن. روزہ کی ٹینشن نہ لو. روزے بھی انہوں نے ایک دن، روزے انہوں نے 29 کیتے ہیں. روزے 28 نہیں ہوئے، ادھر 29 ہی ہوئے. ہاں، وہاں پہ جن لوگوں نے روزے سٹارٹ اس کے ساتھ کیے تھے، جن لوگوں نے، اور عید ان کے ساتھ منائی ہے، تو وہ کم از کم 1 روزے کی قضا کر لیں. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف. رویت ہلال کے اوپر میں نے 2017 کے اندر ایک ڈیٹیل لیکچر 45 منٹ کا ریکارڈ کروایا. یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں مون سائٹنگ انجینئر محمد علی مرزا یا رویت ہلال انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. میرا کلپ 45 منٹ کا کھل جائے گا. میں دوبارہ تو 45 منٹ
بول کے آپ کو پورا مقدمہ سمجھا نہیں سکتا. اصولی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ پوری دنیا میں ایک عید ہو, اور نہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹتی ہے. کیا پوری دنیا میں فجر کی نماز ایک ٹائم پہ ہو رہی ہے؟ سر پاکستان میں عشاء ہو رہی ہوتی ہے اور سعودیہ میں مغرب ہو رہی ہوتی ہے. تو اب آپ یہ غم کھائیں گے کہ یار کاش ادھر بھی اس ٹائم عشاء ہو رہی ہوتی. سر عشاء کا وقت ہی نہیں شروع ہوا, کیسے ہو جائے گی؟ تو اگر نماز جو بنیادی اکائی ہے اسلام کی وہ 1 یونٹ نہیں بن پا رہی پوری دنیا میں, اور نہ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ عید کے چاند کو لے کے کیوں رونا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں خام خواہ؟ پوری دنیا میں کبھی بھی ایک وقت میں عید نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں خلافت قائم ہو جائے اور ایک حکمران وقت ہو اور وہ اناؤنسمنٹ کرے تو پھر ایک عید نہیں منانی چاہیے. نہیں, تب بھی نہیں منا سکتے. اس کا ثبوت ہم آپ کو دیتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک تابعی کہتے ہیں میں شام میں تھا, حضرت معاویہ کو ملنے کے لیے گیا تھا چونکہ وہ دارالحکومت شام تھا. تو کہتے ہیں میں جب مدینہ شریف آیا, چند روزے وہاں رکھے انہوں نے, پھر مدینہ شریف واپس آئے تو عبداللہ ابن عباس سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہاں بھائی کتنا روزہ چل رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اتنا روزہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا جی روزہ یہ چل رہا ہے, تو تم لوگوں نے روزے کب رکھے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے جمعے کی رات کو, یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو چاند دیکھا تھا شام میں. تو ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو. تو ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو چاند جو ہے وہ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھا ہے. حالانکہ پوری اس وقت اسلامی حکومت حضرت معاویہ کے انڈر تھی. شام میں اگرچہ دارالحکومت تھا لیکن مدینہ شریف حجاز بھی ان کے انڈر ہی تھا. حجاز کے لوگ کب روزہ رکھ رہے ہیں؟ ان کے روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہفتے سے, کیونکہ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو چاند دیکھا. اور شام کے لوگ کب, ان کا پہلا جمعہ کو روزہ ہے, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ شام میں چاند مدینہ شریف سے ایک دن پہلے نظر آیا. تو سر پھر اب آپ یہ نہ کہا کریں کہ حرمین کے مطابق عید کی جائے, شام کے مطابق ہونی چاہیے. شام اور افریقہ میں تو سعودیہ سے پہلے بھی چاند نظر آنے کے چانسز ہوتے ہیں, یورپ میں بھی اگر نظر آ جائے. یورپ میں چونکہ زیادہ تر بادل ہی رہتے ہیں. تو اب وہ تابعی کہتا ہے کہ سر پھر اب میں کیا کروں؟ تو حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا ہم حضرت معاویہ کو فالو نہیں کریں گے, ہم اپنی رویت کو فالو کریں گے. ہمیں نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم فرمایا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس. کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی چاند کی رویت کا اعتبار کریں گے, دوسرے علاقے کی نہیں. حالانکہ حکومت ایک تھی, پاسبل بھی نہیں ہے بھائی ایک بندہ چاند دیکھ لیتا ہے, اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب جدھر میرا حکمران وقت بیٹھا ہے نا, جب ادھر چاند نظر آئے گا تو میں روزہ رکھوں گا. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک چاند دیکھ نہ لو, اور روزے رکھنے اس وقت تک بند نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند شوال کا نہ دیکھ لو, اور اگر چاند نظر نہ آئے تو اندازہ مقرر کرو. اور اگلے طریق میں آیا بخاری اور مسلم کے کہ وہ اندازہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند کا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے. اگر مطلع ابر آلود ہو تو تم 30 دن پورے کر لیا کرو. یعنی شعبان کی 29 تھی, ٹھیک ہے, اور اب دیکھنا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں اور بادل آ گئے تو تم 30 کی گنتی پوری کر لو. تو 30 کے بعد تو ذرا 31 کا تو مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے, یوں کر لیا کرو. اندازہ مقرر کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا. اب رہ گئے چاند دیکھنے کے. اس کے لیے آپ کوئی بھی ایڈنگ ڈیوائس یوز کر سکتے ہیں. مثلاً اگر بادل ہیں, آپ کوئی جہاز روانہ کر دیتے ہیں, بادلوں کے اوپر جا کے وہ چاند دیکھ لیتا ہے, تو ٹھیک ہے سر آپ عید کریں, رمضان بھی سٹارٹ کریں. لیکن سر مطلع جو ہے وہ ابر آلود بھی نہیں ہے, نیکڈ آئی سے بھی چاند نظر نہیں آ رہا, دوربین سے بھی نظر نہیں آ رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا کہ آج تو چاند اتنے گھنٹے کا ہو گیا, نظر آ جانا چاہیے تھا. تو کتنے جے نظر بھی آئے نا.
پاکستان تو ویسے بائی چانس ہی نا GMT+5 میں لائی کرتا ہے. پاکستان کو پتہ ہے یوں لمبائی میں ہے شمال سے جنوب کی طرف. ہمارے پورے ایریے میں نا آلموسٹ ایک ہی رویت والا معاملہ بنتا ہے. اس لیے ہمارا ٹائم بھی آپ دیکھ لیں, پاکستان کا ٹائم سٹینڈرڈ ہے, GMT+5 میں ہے. سورج کے اعتبار سے بھی آ جاؤ, چاند کے اعتبار سے بھی. اگر سپوز گوادر میں یا شمالی وزیرستان کے اندر چاند نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, اور پنجاب میں یا سندھ کے اندر چاند نظر نہیں آتا, حالانکہ مطلع ابر آلود بھی نہیں ہے, دوربین بھی لگائی ہوئی ہے, تو سر ادھر کے لوگوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ عید کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ جو 1 یونٹ کا جو رونا رو رہے ہیں نا, 1 یونٹ اس سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا. شرعی احکام کو آپ نے دیکھ کے چلنا ہے. کل کو 1 یونٹ جو ہے وہ خلافت کے تحت افغانستان سے لے کے اسپین تک 1 یونٹ بن جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پوری دنیا میں ایک عید کریں گے. یہ تو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک عید ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب چاند نظر آئے گا تبھی کریں گے. سافٹ ویئرس میں نے خود یوز کیے ہیں جی, خود میں نے سافٹ ویئر یوز کیے ہیں. وہ ایسٹیمیٹڈ آپ کو بتاتا ہے کہ جی چاند باقاعدہ بتاتا ہے کہ ان ایریے میں چاند اس وقت نکلے گا, اس میں نکلے گا, اس میں نظر آ سکتا ہے. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیکڈ آئی سے نظر آئے گا, یہاں پہ ایڈنگ ڈیوائس سے نظر آئے گا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ چانسز نظر آنے کے نہیں ہے, اگرچہ چاند پیدا ہو چکا ہے. چاند پیدا ہونا ایشو نہیں ہے, چاند کی رویت بھی ایشو ہے. نظر آئے نا, یہ نبی الاسلام نے اسے مشروع فرمایا. لہٰذا اس وقت جو رویت ہلال کمیٹی ہے نا جی, چند ایک چیزوں میں مجھے اختلاف ضرور ہے. اوورال اس وقت میں ان کے موقف کی تائید کرتا ہوں. اور یہ لوگ پریشان تھے جی وہ 5 جون کو جناب عید پورے ملک میں کرا دے گا, وہ یہ کر دے گا. میں کہ دی کوئی اوقات ہے, وہ تو ربو چاند نظر آ گیا نا. کیلنڈر وہ بائی چانس میچ کر گیا ہے. یہ 6 جون کی رکھتا نا عید, اور مفتی منیب الرحمان صاحب 5 جون اناؤنس کرتے ہیں نا, تو قوم نے ان کے ساتھ عید کرنی تھی. یہ 6 جون بتا رہا ہے اور 5 جون کو چاند نظر آ جاتا, ہم 6 جون کے کیلنڈر کا انتظار کریں گے. باقی یہ کہتے ہیں سعودی عرب والوں نے کیلنڈر بنایا ہوا ہے. تو ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ سعودی عرب والوں نے اگر کیلنڈر بنایا ہوا ہے تو ہر تیسرے چوتھے سال وہ ایک روزے کی قضا کیوں کرواتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی آئے دن ہوتا ہے, کئی بار اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس دفعہ ایک روزہ ہمارا شروع میں مارا گیا تھا. کیوں؟ کیلنڈر کی وجہ سے مارا جاتا ہے. ہوتا کیسے ہے؟ کیلنڈر کو انہوں نے فالو کیا ہوتا ہے, 28ویں روزے کو چاند نظر آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ لگتا ہے وہ پہلا مارا گیا تھا. سمجھ آئی؟ تو کیلنڈر بھی اتنی کو پرفیکشن کے اوپر نہیں چل رہا. رویت ضرور دیکھیں, اپنے علاقے کی دیکھیں. ہاں اس میں آپ یہ اجتہاد میں ضرور کہوں گا کہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی وہ سافٹ ویئر میں یہ بتاتا ہے نا کہ اس پوری پٹی میں چاند ایک دن میں نظر آ سکتا ہے, مثلا لاہور سے لے کے راولپنڈی تک. لاہور میں بارش ہو رہی ہے, ابر آلود ہے, جہلم میں بارش ہو رہی ہے, گجرات میں جا کے مطلب صاف ہے اور گجرات میں چاند نظر آ جاتا ہے. تو یہ بالکل کنفرمیشن ہے کہ جو لاہور والا چاند ہے وہ بارش کی وجہ سے چھپا ہوا ہے, کیونکہ اسی پٹی میں گجرات میں چاند نظر آ گیا یا جہلم میں نظر آ گیا یا پنڈی میں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں چاند دیکھے بغیر بھی آپ رکھ لیں گے. لاہور والوں کو پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اسی پٹی میں لائے کرتے ہیں. اور وہ بلکہ جہاز اگر اوپر بھیج دیں نا, بادل کتنے ہیں, 2-3 کلومیٹر, زیادہ زیادہ 8-10 کلومیٹر اوپر ہوتے ہیں بادل, جو بہت اونچے ہوتے ہیں, ورنہ تو پہلے 4-5 کلومیٹر کے اندر ہی ہوتے ہیں. اوپر جہاز بھیج کے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہمیں پٹی ایک پتہ ہے, اس پٹی میں ایک شہر میں نظر آ گیا, دوسرے میں بارش کی وجہ سے نظر نہیں آیا, تو ٹھیک ہے, اس کی رویت کا اعتبار کر کے اس پٹی میں آپ کر لیں. لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پہ چاند پیدا ہونے کے چانس ہی نہیں تھے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اس طریقے سے. اور یہ جو کہانی انہوں نے کرائی ہے نا سعودیہ کے مطابق کریں, یہ پتہ نہیں ان کو کس نے کہانی کرا دی ہے. سعودیہ سے پہلے چاند تو شام میں نظر آ جاتا ہے. شام کیوں نہیں آپ کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے صحیح مسلم سے ثابت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور ملوکیت کے اندر چاند نظر آ گیا تھا مدینہ شریف سے پہلے شام میں. مدینہ شریف میں نظر آیا تھا جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات, وہاں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ دونوں موقف یعنی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 کہ آپ نے یہ دعویٰ کرنا کہ پوری دنیا میں ایک عید ہوگی اگر خلافت قائم ہو جائے گی, نہیں ہوگی. نہ ایک عید ہوگی, نہ ایک رمضان ہوگا, نہ ایک نماز کی ٹائمنگ ہو سکتی ہے. ایک دن کا فرق ہے, وہ رہے گا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ خام خواہ زبردستی نہ کریں. نمبر 2 کہ ضرور سعودیہ کے ساتھ ہی کرنا ہے, نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ جن علاقوں کے اندر چاند نظر نہیں آتا, رہتا ہی مطلع ابر آلود ہے, ان کی بھی ادھر آپ بے شک سافٹ ویئر کی